السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کل ہم جو اپنی اردو درسی کتاب کا مطالعہ کیے تھے، اسی سلسلے کی کڑی آپ کے سامنے اب انشاءاللہ پیش کرنے والا ہوں۔ پیش کرنے سے پہلے میں کچھ اعادہ کے سوالات ریکیپچولیشن کرنا چاہتا ہوں۔ ریکیپچولیشن کی وجہ اور ریکیپچولیشن کا ریزن یہ ہے کہ جو چیز پڑھائی گئی ہے وہ آپ کے ذہن و دماغ میں ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک سوال آپ سے کہ وہ نظم جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ وہ نظم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، ویری گڈ، بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ اور اسی طریقے سے وہ نظم جس میں اولیاء کرام بزرگان دین کی تعریف، ان کی خوبیاں بیان کی جائے، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ اور ایک سوال وہ یہ ہے کہ وہ نظم جس میں شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی ضرورتوں کو پیش کرتا ہے، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اچھا جواب۔ لیکن ہر بار آپ ہی جواب دے رہے، دوسروں کو موقع دیجیے جواب دینے کا۔ ہر کوئی ایسے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ مناجات کہتے ہیں۔ تو ہم نے جو 8ویں جماعت کا سلیبس شروع کیا تھا، یہ پہلا سبق ہے جس کا نام مناجات مقبول ہے۔ میں کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مناجات کسے کہتے ہیں اور مقبول کے معنی کیا ہے۔ مقبول کے معنی وہ چیز جو اللہ کے پاس قبول ہو جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں بچوں؟ مقبول کہتے ہیں۔ تو مناجات مقبول جو ہمارے 8ویں جماعت کے نصاب میں پہلا سبق ہے، کچھ اشعار آپ کے سامنے میں نے بلند خوانی کی تھی، اور بلند خوانی کے بعد اس کی تشریح و تفہیم بھی ہم نے کیے تھے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے اشعار آپ کے سامنے پیش ہے، اس کی بلند خوانی کی جائے گی، پھر انشاءاللہ تعالی تفصیلی گفتگو اس کے اوپر ہماری ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم آپ کے سامنے وہ جو اشعار جہاں تک ہم نے چھوڑے تھے، آپ لوگ اپنی اپنی درسی کتابوں میں جو بلند خوانی کر رہا ہوں دیکھیں، اور دیکھیں کہ ہم آواز کو کہاں پہ کس طریقے سے اوپر نیچے کرتے ہیں، کون سے لفظ کو کیسے تلفظ کرتے ہیں، وہ تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہی معلم کی بلند خوانی ہوتی ہے۔ معلم جو بلند خوانی کرتا ہے یا کرتی ہے، وہ بچوں کو اشعار پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہے بے کس اور تو بے کس نواز، ہم ہے ناچار اور تو ہے چارہ ساز، تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے، تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے دے جسے چاہے نہ دے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے۔ یہ کچھ چند اشعار آپ کے سامنے میں نے ترنم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے، گرچہ مجھے معلوم ہے میری آواز کچھ خاص نہیں ہے، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے، میرے پڑھنے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو نظم پڑھنے کا جو طریقہ اصل ہے، مترنم طریقہ جو ہے، ان کو معلوم ہو کہ نثر کو نثر کی طرح پڑھا جائے اور نظم کو
نظم کی طرح پڑھا جائے۔ تو پہلا جو شعر آج میں نے آپ کے سامنے پڑھا، شاعر کہتے ہیں کہ ہم ہے بے کس اور تو ہے بے کس نواز۔ بے کس، اس کے بے کس کے معنی آپ لیجئے، ایک معنی ہے محتاج، اور دوسرا آپ بول سکتے ہیں لاچار۔ ہم ہیں بے کس اور تو بے کس نواز۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم محتاج ہیں، ہم لاچار ہیں، اور آپ بے کس کو نوازنے والے ہیں۔ بے کس جب آپ سے رجوع کرتا ہے، آپ سے مانگتا ہے، تو آپ ان کی بے کسی کو کیا کر دیتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں۔ اور آگے کے مصرے میں شاعر کہتا ہے ہم ہیں ناچار اور ہے تو چارہ ساز۔ ناچار کے معنی بھی وہی ہیں جن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے جینے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناچار کہتے ہیں۔ آپ ناچار کو بول سکتے ہیں محتاج بھی بول سکتے ہیں، اور ناچار کے معنی بے کس بھی بول سکتے ہیں۔ کیا بول سکتے ہیں؟ بے کس۔ بے بس بھی کہہ سکتے ہیں، جو اس کے پاس کوئی بس نہ ہو، کوئی پریشانی نہیں زندگی گزر رہی ہے، بے کس اور بے بس۔ میں جو لکھ رہا ہوں یہ معنی آپ لوگ بھی اپنے بیاضوں میں لکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور چارہ ساز، مدد کرنے والا۔ چارہ ساز کے معنی مدد کرنے والا۔ شاعر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کہا؟ چارہ ساز کہا، مدد کرنے والا۔ ہر پریشانی کے اندر مدد کرنے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں۔ یہ میں کل آپ لوگوں کو سابقے اور لاحقے کی طرف لے کے گیا تھا۔ چارہ ساز یہ کیا ہے؟ سابقہ ہے لاحقہ ہے؟ لاحقہ ہے، کیونکہ جز جو ہے بعد میں جڑا ہے۔ اسی چارہ ساز کو اگر میں نے توڑ کے یہ کہہ دیا کہ بے چارہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سابقہ، کیونکہ جز پہلے جڑ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے۔ قادر کے معنی قدرت والا۔ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، اور ایسی قدرت والے ہیں وہ جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قدرت، ایسے قدرت والے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قادر ہیں، ایسی قدرت والے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ اگر قرآن کی روشنی میں کچھ سننا پسند کریں گے اس شعر کو سمجھنے کے لیے تو میں بولوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والے کا مطلب زمین کو پانی پہ بچھانے پہ قدرت رکھنے والے ہیں، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والے اللہ پاک، ان کے پاس قدرت ہے۔ ستاروں کو جھلملانے کی قدرت اللہ کے پاس ہے، چاند کو روشن کرنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، سورج کو چمکانے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، اور وہ جو چاہے کرتے ہیں، کیونکہ وہ فعال لما یرید ہیں۔ وہ فعال لما یرید ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو چاہتے ہیں، جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کر گزرتے ہیں۔ تو شاعر وہی کہتے ہیں تو وہ قادر ہے جو چاہے کرے، جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ اب دیکھیے نا، ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ٹانگیں ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہیں۔ بہت سارے لوگ لنگڑے ہیں، اللہ پاک نے ان کو ٹانگ نہیں دی ہے۔ کچھ لوگوں کو آنکھیں نہیں دی ہیں، کسی کو زبان نہیں دیا ہے، کسی کو بہرا بنا کر کانوں کی سماعت اللہ پاک سماعت سے محروم کر دیا ہے۔ تو اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، داتا کے معنی دینے والا، داتا کے معنی دینے والا۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے۔ در کے معنی دروازہ، در کے معنی دروازہ۔
یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دروازہ ہے ہر وقت دینے کے لیے کیا رہتا ہے؟ کھلا رہتا ہے۔ آپ کو میں اس کو ایک حدیث پاک کی روشنی میں سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ کا جو دروازہ ہے ہر وقت کیسا کھلا رہتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہر رات آدھی رات کے بعد ہر گلی کوچے میں، دنیا کے ہر کونے کونے میں فرشتہ بھیجوا کر اعلان کرواتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا جو اللہ پاک ان کو عطا کرے، ہے کوئی جنت مانگنے والا جنت عطا کرے، ہے کوئی دوزخ سے پناہ مانگنے والا کہ ان کو دوزخ سے چھٹکارا دے دیا جائے، ہے کوئی روزی روٹی مانگنے والا ان کو عطا کر دیا جائے، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا ان کو عطا کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ شاعر کہتے ہیں در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے، اللہ کے رحمت کے دروازے ہمیشہ کیا ہے؟ کھلے ہیں۔ تو بچوں، میں رحمت، یہ رحمت کی جمع رحمتیں، رحمت کی جمع رحمتیں، اور رحمت کی ضد جو ہے آپ زحمت بول سکتے ہیں، زحمت بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب صفحہ نمبر 3 کی طرف آ جائیے آپ لوگ اپنی کتابوں کے۔ اس میں کچھ میں آپ کو اشعار پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی کیا کرتا ہوں؟ تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب توجہ کے ساتھ سنیے، توجہات کا تبذل آپ کی کتاب پہ ہو، آپ منتشر ذہنی کا شکار نہ ہو، ڈائیورشن آف مائنڈ کے شکار نہ ہو۔ دیکھیے، تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو، پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو، مانگنا ہم پر کیا ہے تو نے فرض، اور سکھا ہم کو دیے آداب عرض، مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا، بلکہ ہر مضمون بھی ہر ایک درخواست کا ہم کو یا رب تو نے خود سکھلا دیا، ہر طرف سے ہو کے ہم خار و تباہ آ پڑے اب تیرے در پر یا الہ۔ یہ چند اشعار آپ کے سامنے میں نے مترنم پڑھا، لہن میں پڑھا، اب اس کی تشریح اور تفہیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگوں کی توجہ اور آپ لوگوں کو غور سے سننے کی گزارش کرتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے در تیرے در پہ ہاتھ پھیلاتا ہے جو، یعنی جو کوئی بھی آپ سے مانگتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے، روزی روٹی مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، آخرت مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، شہرت مانگتا ہے، جو کچھ بھی مانگتا ہے پا ہی لیتا ہے ہر وہ مقصود کو، ان کا جو مقصد رہتا ہے، ان کا جو ایمبیشن رہتا ہے، ان کی جو دل کی چاہت رہتی ہے وہ پا لیتا ہے۔ اللہ سے جو مانگتا ہے وہ اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں؟ عطا کر دیتے، دے دیتے۔ مانگنا ہم پر کیا ہے تو نے فرض، شاعر کہتا ہے اے اللہ آپ نے ہم پر مانگنا فرض قرار دیا ہے۔ بچوں، فرض کے معنی ہیں وہ چیز جو لازم ہو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اسے حرام کہتے ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں بچوں کہ اللہ نے مانگنے کا حکم بھی نہیں دیا ہے اور منع بھی نہیں کیا ہے، اسے جائز کہتے ہیں، مباح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مباح یعنی حلال۔ تو مانگنا ہم پر آپ نے کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں اور سکھا دیا ہم کو آداب عرض۔ آداب عرض، آداب ادب کی جمع ہے، اور ادب کہتے ہیں، اس تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا اگر آپ سننے کو تیار ہیں۔ آداب ادب کی جمع ہے، اور یہ لفظ ادب عام طور سے اگر میں پوچھوں گا ادب کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ریسپیکٹ۔ میں نے کئی اسٹوڈنٹس سے، طلبہ سے پوچھا ادب کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بعض نے کہا تہذیب، بعض نے کہا تمدن،
بعض نے کہا اخلاق، بعض نے کہا کیا بولتے سو ریسپیکٹ، بعض نے کہا ایتھک، بعض نے کہا مورالٹی، الگ الگ جوابات دیے. ہاں برابر ہیں، لیکن ادب کا جو صحیح ڈیفینیشن ہے وہ میں کہتا ہوں کہ وہ یہ ہے وضع الشیء ما یلیق بالشیء. اس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو اس کے مناسب جگہ پہ رکھنے کو ادب کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ٹوپی کی جگہ سر ہے، اگر میں نے اس ٹوپی کو سر سے نکال کر پیر پہ رکھ لیا تو یہ ادب نہیں ہے، انسوٹیبل پلیس ہے پیر، یہ ادب نہیں، بے ادبی ہے. جوتوں اور چپلوں کی جگہ پیر ہے، گرچہ بہت قیمتی کیوں نہ ہو جائے، ان جوتوں اور چپلوں کو نکال کر ہم سر پہ نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے وہ سوٹیبل پلیس نہیں ہے. دوسری مثال لے لو، کچن اور مطبخ پکانے کے لیے ہے، کلاس روم پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے لیے ہے. تو ہر وہ چیز کو، ہر اس کام کو جگہ پہ کرنا، مناسب طریقے سے کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں. اب ایک اور نالجبل ٹاک سن لیجیے آپ، وہ یہ ہے کہ لفظ ادب کو جب کسی لینگویج کے ساتھ جوڑا جائے، لفظ ادب کو جب کسی لینگویج کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو وہاں پر پھر یہ معنی نہیں جو بھی بتایا گیا، وہاں پر لٹریچر ہو جائیں گے. جیسے ابھی ہم لوگ جو مطالعہ کر رہے ہیں آج کی سبق کے اندر، آج کی جماعت کے اندر، آج کی کیا بولتے سو کلاس کے اندر، یہ اردو ادب کا مطالعہ کر رہے ہیں. کس کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ اردو ادب کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو مطلب ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، استعمال کے اوپر، عنوان اور مضمون کے اعتبار سے اس کے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ تبدیل ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں. تو ادب کو اگر لینگویج کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو لٹریچر ہے، ادب کو اگر ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو اس کے معنی جو آپ کو بتایا کہ چیزوں کو اس کے مناسب جگہ پہ رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں، ہے نا. تو یہاں پر شاعر کہتا ہے اور سکھا دیا ہم کو، اور سکھا ہم کو دیے آداب عرض. اللہ سے عرض کیسا کرنا ہے، یہ آداب اللہ پاک نے طریقہ سکھا دیا، سوٹیبل طریقہ سکھا دیا. کیسا بھائی؟ جب تم اللہ سے مانگو تو یہ سمجھو کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں. اللہ میری گزارشات کو، میری دعاؤں کو، میری مناجات کو، میرے گڑ گڑانے کو، میرے رونے کو دھونے کو اللہ دیکھ بھی رہے، اللہ سن بھی رہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو رونا نہ آئے تو تم آداب عرض میں یہ بتایا گیا ہے تو کم از کم تم روتی جیسی صورت بنا لینا. تو سجدے میں جا کے مانگو، اکیلے میں مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، رو دھو کے مانگو، ان کے بندہ ہونے کی دعائی دے کے مانگو، اپنے گناہوں کا اظہار کر کے مانگو. اللہ میں گنہگار ہوں، آپ کا بندہ ہوں، میں اقرار گناہ کر رہا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا آپ سے وعدہ بھی کر رہا ہوں. مولا میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور میری گزارش کو، میری دعاؤں کو کیا کر لیجئے؟ قبول کر لیجئے. اور سکھا دیے، اور ہم کو سکھا دیے آداب عرض. کس نے سکھایا؟ اللہ پاک نے سکھایا. کون کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہے ہیں. آگے دیکھیے، مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا. اللہ نے مانگنے کو کہہ دیا ہے. جب بھی تم کو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے. حدیث پاک میں بھی ہے اللہ سے مانگو، اللہ تم کو کیا کریں گے؟ عطا فرمائیں گے. یہاں تک کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے اور اس کو بھی تم کو بنانے کی ضرورت پڑے تو اس چھوٹی سی ضرورت کو بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا اور مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا، بلکہ مضمون بھی ہر ایک درخواست کا ہم کو یا رب تو نے سکھلا دیا. ہر مضمون کا، ہر مضمون بھی ہر ایک درخواست کا، یعنی اللہ سے، آپ سے جو میں جو درخواست دینے والا ہوں، آپ کے سامنے جو گزارشات رکھنے والا ہوں، آپ کے سامنے جو میں خواہشات رکھنے والا ہوں، اے اللہ آپ نے ہر درخواست کا مضمون بھی سکھا دیا. یعنی اللہ کو منانا کیسے آپ نے سکھا دیا، دوزخ سے چھٹکارا کیسے مانگنا آپ نے بتا دیا،
ہر الگ الگ درخواستوں کا، ہر مضمون کا آپ نے الگ الگ طریقہ سکھا دیا. دولت کیسے مانگنا، علم کیسے مانگنا، روزی روٹی کیسے مانگنا، بیماریوں سے شفا کیسے مانگنا، آپ نے کیا کر دیا، سکھا دیا. جی، ہر طرف سے ہو کے ہم خوار و تباہ. یہ خار کے معنی ذلیل، خار کے معنی کیا ہے، ذلیل، اور تباہ کے معنی برباد. تباہ کے معنی برباد، یعنی مولا میں دنیا میں پھنس کر، دنیا میں پڑھ کے، آپ سے روگردانی کرتے ہوئے، آپ سے منہ موڑتے ہوئے میں نے بہت کوششیں کی، لیکن جتنی بھی میں نے کوشش کی آپ کے در کو چھوڑ کر مولا در بدر کی ٹھوکر کھاتا رہا. آپ کے در کو چھوڑا، در بدر کی ٹھوکر کھایا. شاعر کہتے ہیں کہ ہر طرف سے ہو کر خار و تباہ، ہر طرف سے جہاں جہاں بھی میں جانا تھا ہر طرف سے ذلیل ہو گیا، خار ہو گیا، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. آ پڑے ہیں اب تیرے در پر یا اللہ، یا الہ. الہ کے معنی معبود. اے اللہ، آپ کے دروازے پہ ہم کیا بولتے سو اب آ پڑے ہیں. بس آپ ہی ہمارا سہارا ہے، اور آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، ہمارے معبود ہیں. آپ کے در پہ ہم آ پڑے ہیں. ہماری تمام مشکلات کو آپ حل فرما دیجئے، ہماری تمام مصیبتوں کو آپ راحت میں تبدیل کر دیجئے، آپ ہماری تمام پریشانیوں کو حل کر دیجئے. آپ کے در پہ ہم آ پڑے ہیں. مولا، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ تو ہمارے شہر سے بھی زیادہ ہمارے قریب رہتے ہیں. مولا، میرے اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما دیجئے. آپ کے در پہ ہم پڑے ہیں، بس آپ ہمارا مسئلہ حل کرنا تو ہم آپ کے در سے ٹلنے والے ہیں. آپ میرے گناہوں کو مت دیکھیے، میں گنہگار ہوں، گناہوں میں لطف پت نظر آتا ہوں، لیکن آپ میرے گناہوں پہ نظر نہ کریں، بلکہ آپ ارحم الراحمین ہیں. اپنے رحمت کا سایہ ہمارے اوپر نازل فرما دیجئے. آگے کیا کہتے سنیے شاید، دل میں ہیں لاکھوں امیدیں جلوگر. دل میں ہیں لاکھوں امیدیں جلوگر. تو بچوں، امیدیں امید کی جمع ہے، امیدیں امید کی جمع ہے. ہر انسان امید رکھتا ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ امیدیں ہیں. دیکھو میٹ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے نا، یہ میٹ رہا ہوں میں، آپ لوگ نوٹ کر لیے ہوں گے نا؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، نوٹ کر لیے تو، کیونکہ آگے بھی مجھے لکھانا ہے، بلکہ میں اس کو اریز کر دیا. کہتے ہیں کہ دل میں لاکھوں امیدیں ہیں جلوگر. کیا نمبر تھا لاسٹ کا؟ جلوگر. جلوہ گر، نمایاں، ظاہر. جلوگر کی ایک مثال لے لو. ایک جملہ بولتا ہوں، آپ کو معنی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا. کل قیامت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوں گے، نظر آئیں گے، اور اپنی امت کی سفارش اور شفاعت اللہ کے پاس کریں گے. تو یہاں پر جلوگر جو شاعر نے استعمال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں لاکھوں امیدیں ہیں، دنیا کو لے کر، میری قبر کو لے کر، میرے محشر کو لے کر، میری خواہشات کو لے کر، میری ضرورتوں کو لے کر، میرے گھر کی چیزوں کو لے کر، کاروبار کو لے کر، بچوں کو لے کر، بچوں کی تعلیم کو لے کر، تمام چیزوں کے بارے میں اے اللہ میرے دل میں لاکھوں امیدیں آپ سے لگا بیٹھا ہوں. اور آپ نے ہی تو فرمایا ہے میرے مولا، لا تقنطوا من رحمت اللہ فإنہ ارحم الراحمین. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. میں آپ سے مایوس نہیں ہوں، میرے دل میں لاکھوں امیدیں جلوگر ہیں، لاکھوں امیدیں میرے دل میں موجود ہیں، ظاہر ہیں. آگے کہتے ہیں ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے مگر. اے اللہ، لاکھوں امیدیں میرے دل میں جلوگر ہیں، لیکن آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. شرم اس لیے آتی ہے کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو میرے اعمال مجھے نظر آتے ہیں. میری زندگی میں نماز نہیں ہے، میری زندگی میں روزہ نہیں ہے، میں نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، میں نے میری آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، میں نے میرے کان کی حفاظت نہیں کی، میں نے میرے خوراک کی حفاظت نہیں کی. صبح سے شام تک، پھر شام سے صبح تک میں گناہوں میں ہی زندگی گزار رہا ہوں. اس لیے لاکھوں امیدیں جلوگر تو ہے میرے رب، لیکن آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے.
اور شرم آنے کی وجہ میرے گناہ ہے، میرے گناہ میرے کو نظر آتے ہیں۔ تو آگے شاعر کیا کہتے سنیے، تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا۔ تو غنی ہے، تو کیا ہے؟ غنی۔ غنی کے معنی مالدار، ویری گڈ۔ غنی کے معنی مالدار، غنی کی جمع ویری گڈ اغنیا، غنی کا اپوزٹ فقیر، فقیر کی جمع فقراء، ویری گڈ آنسرز ماشاء اللہ۔ دل میرا باغ باغ ہو رہا ہے آپ کے جوابات کو سن کر، کیونکہ جب آپ رسپونڈ کرتے ہیں کلاس کو نا، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ بچے جب رسپونڈ کرتے ہیں ان کی دل کی دلچسپی معلوم ہوتی ہے کہ بچے سبق سننے میں، سبق سیکھنے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ کبھی بھی کلاس کے اندر خاموشی سادھ کے نہیں بیٹھنا، بلکہ اپنے کنسرن کو ادب کے دائرے میں، اپنے کنسرن کو ادب کے دائرے میں ریز کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ معلم جو ہوتے ہیں بچوں کے تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے کلاس میں اور جماعت میں آتے ہیں، رائٹ نا؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھے جوابات دیے ہیں، بہت خوش ہوں۔ اللہ آپ سب کو اللہ مزید فزید آپ کے عمر میں، علم حیات میں اللہ ترقی نصیب فرمائے۔ تو غنی ہے اور ہمیں بے نوا، بے نوا یعنی جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے نوا، بے کس بول سکتے ہیں، بے نوا۔ آپ لوگ نوٹ کریں بیٹے، آپ غنی ہیں، شاعر کہتے ہیں اللہ آپ غنی ہیں۔ خود قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا انتم الفقراء نحن اغنیاء، تم سب فقیر ہو میں غنی ہوں۔ اللہ کے سامنے بڑا غنی، اللہ سے بڑا غنی کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہونے کی کوشش کرے، ان کے سارے خزانوں کو اللہ پاک نے ملیا میٹ کر کے زمیں دوز کر دیا۔ قارون کے خزانوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اللہ پاک نے ساری دولتوں کو کیا کر دیا؟ مٹی میں ملا دیا۔ تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا۔ اے اللہ آپ کے سوا ہمارا اس جہاں میں کوئی نہیں ہے پوچھنے والا۔ اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آپ نے تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارا خیال کیا، پیدا ہونے کے بعد جب میں رینگنے کے بھی قابل نہیں تھا، کھانے پینے کے قابل نہیں تھا، کپڑے پہننے کے قابل نہیں تھا، آپ نے اس وقت ہمارا خیال کیا۔ تو پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد، بڑے ہونے تک ساری چیز کا آپ نے خیال کیا۔ تو آپ کے سوا ہمیں کون پوچھے گا؟ آپ پوچھیں گے دنیا ساری ہماری خلاف ہو گئی تو ہمیں پرواہ نہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں پوچھئے، آپ ہمیں چاہیے، آپ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ پاک دلوں کے بھید کو جاننے والے، آپ تو بھیدوں کو جانتے ہیں۔ آپ آگے کہتے ہیں ہے تو ہی حاجت روائے دو جہاں۔ حاجت روا، حاجت روا کے معنی ہیں ضرورتوں کو پوری کرنے والے۔ حاجت روا، حاجت روا ضرورت پوری حاجت روا دونوں جہان کی ضرورتوں کو آپ پوری کرنے والے ہیں۔ اس جہان کی ضرورتیں، خاص طور پہ اس دنیا میں بہت ساری ضرورتیں ہیں، ان تمام بہت ساری ضرورتوں میں شاعر اللہ سے کہہ رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ روٹی، کپڑا، مکان، یہ مین ضرورت انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، یہ انسان کی مین بنیادی ضرورتیں ہیں۔ صحت کے لیے، معاشرت کے لیے، گھر کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے بے شمار ضرورتیں بندے کے ساتھ ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہے تو ہی حاجت روائے دو جہاں، دونوں جہان کی ضرورتوں کو کیا کرنے والے ہیں؟ آپ پوری کرنے والے ہیں۔ ہم تیرا در چھوڑ کر جائے کہاں، آپ کے در کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ آپ کے در کو چھوڑ کر، آپ کے دروازے کو چھوڑ کر، آپ کی بارگاہ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ جن لوگوں نے بھی آپ کے در کو چھوڑا یا رب، وہ لوگوں نے در بدر کے ٹھوکر کھائے۔ جس نے بھی آپ کے در کو چھوڑا یا رب، اس نے
در بدر کے ٹھوکر کھائے، آپ کے در کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اس جہاں کے اندر، اپنی رحمت ہم پہ اب مبذول کر، اپنی رحمت ہم پہ اب مبذول کر، کیا کر؟ مبذول کر۔ بچوں میں مبذول آپ کو سمجھاتا ہوں، میں بیس ورڈ بھی بتاؤں گا اس کا، مبذول۔ مثال کے طور پر کلاس میں کچھ بچے اگر توجہ کے ساتھ نہیں سن رہے ہیں یا پھر کوئی اور دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو میں استاد ہونے کے ناطے کہوں گا بچوں اپنے توجہ تعلیم پر مبذول کریے۔ میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں مبذول کسے کہتے ہیں۔ تو شاعر یہاں پر رب سے کہہ رہے ہیں اپنی رحمت ہم پر نچھاور کر دیجئے، مبذول کر دیجئے۔ یہ عربی کا ورڈ ہے بچوں، بذل سے ہے یہ بذل کے معنی خرچ کرنا، اور اسی سے ہے مبذول، جس پہ خرچ کیا جائے اسے مبذول کہتے ہیں۔ یعنی اے اللہ تبارک و تعالی، آپ کی رحمت کی والی نگاہ جو ہے ہم پہ مرکوز کریے، مبذول کریے، ہم پہ ڈالیے۔ ڈالنا بول دیجیے، اب مبذول کرنا، ڈالنا، ہم پر رحمت کی نگاہ ڈالیے۔ جی، یہ مناجات اور دعا مقبول کر، یہ مناجات اور دعا مقبول کر، دعا کی ضد بد دعا۔ اور اخیر میں شاعر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں والی نگاہ کو جو ہے نا شاعر کے اوپر مبذول کرنے کی اللہ سے التجا کی ہے، گزارش کی ہے۔ ہمیں کیا ملتا ہے یہ تمام مناجات پڑھ کے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، شاعر نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا بھائی، اپنی بے کسی کا اظہار کیا بھائی، اپنے کیا بولتے سو غریبی کا اظہار کیا، اپنی محتاجگی کا اظہار کیا، اپنی بے کسی کا اظہار کیا، اپنی بے بسی کا اظہار کیا، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی رب کے سامنے جا کر اپنی بے بسی کا اظہار کریں، اپنی بے کسی کا اظہار کریں، اپنی لاچاری کا اظہار کریں، اپنی پریشانی کا اظہار کریں، اور وہ رب ضرور بھی ضرور ہماری پریشانی کو کیا کریں گے؟ حل کریں گے، دور کریں گے پریشانیاں۔ کیونکہ ایک ماں جب اپنی اولاد کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی ہیں، وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں، وہ تو الاقرب من حبل الورید ہے، تمہارے شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب رہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اپنے رب سے کیا کرنا چاہیے؟ رابطہ کرنا چاہیے، کانٹیکٹ کرنا چاہیے، چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے، بالکل چاہیے۔ جو لوگ رب سے محبت کرتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں، رب ان سے بہت خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے میرے استاد کہا کرتے تھے اللہ پاک مانگنے والوں سے بھی خوش ہے، نہ مانگنے والوں سے بھی خوش ہے۔ یہ عجیب الوجیکل بات دکھ رہی نا، ظاہری طور پر الوجیکل دکھ رہی نا، مانگنے والے سے بھی خوش ہے۔ اب یہاں پر سنیے، اللہ تبارک و تعالی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنے والے سے خوش نہیں ہے، اور اللہ سے نہ مانگنے والوں سے خوش نہیں ہے۔ تو مانگنے والوں سے بھی خوش نہیں ہے، نہ مانگنے والوں سے بھی خوش نہیں ہے۔ آپ کو ٹینشن آ رہا ہے کیا؟ کیا پریشانی ہو رہی ہے میں جو بول رہا ہوں آپ کو؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اگر پوچھے گا کوئی، جیسے کہ غیر اللہ سے پوچھتے ہیں، مشرکین پوچھتے ہیں، غیر مسلمین پوچھتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ پاک کوئی چیز پسند نہیں ہے، اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو چیز بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے مانگنی ہے۔ آپ لوگوں کو پوری نظم جو میں نے پڑھایا سمجھ میں آیا؟ آپ لوگوں کو آیا؟ پوری نظم سمجھ میں آ گئی ماشاءاللہ؟ تو اگر آپ کو نظم سمجھ میں آ گئی، اور میں جاننا چاہوں گا کل کے آنے والے سبق کے اندر شروع کے 5 یا 6 اشعار کی تشریح آپ اپنے الفاظ میں کر کے لے کے آئیں۔ یہ آپ کے لیے میں کیا دے رہا ہوں؟ گھر کا کام، انگریزی میں کہتے ہیں ہوم ورک، کر کے لائیں گے انشاءاللہ۔ تو موجود بچے جو ہیں وہ بھی ہم سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور جو بچے ہمیں کیا بولتے سو آن لائن سن رہے ہیں، اور وہ آن لائن سننے والے بچے کمنٹس کے اندر ہمارے پڑھانے کا طریقہ کیسا رہا، آپ ضرور بھی ضرور اپنے کمنٹس میں دیکھیں کہ ہمارا پڑھانے کا طریقہ کیسا تھا، اچھا تھا یا خراب تھا، آپ کے لیے فائدہ مند تھا یا غیر فائدہ مند تھا۔
اگر آپ کو فائدہ مند سمجھ میں آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔